خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ اگر آپ بچوں میں خدمت کرنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ بہت قابل قدر لوگ ہیں، کیونکہ فی زمانہ بچوں میں مؤثر خدمت کرنے والے بیٹے اور بیٹیوں، بھائیوں اور بہنوں کی اشد ضرورت ہے۔ بچوں میں خدمت کے کام کو سر انجام دینا بظاہر جتنا آسان نظر آتا ہے، یہ اتنا آسان کام ہے نہیں، لیکن اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہو اور آپ کے پاس خدا کی رہنمائی اور واضح رویہ موجود ہو تو اس سے زیادہ دلچسپ اور کام کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ویسے ہی ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ ایک سنڈے اسکول ٹیچر کو سب سے پہلے کن باتوں کو اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے درمیان خدمت کے کام کو سر انجام دیتے ہوئے اسے کن باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ تو آج میں آپ سے 10 ایسی باتیں شیئر کروں گا جو سنڈے اسکول کی خدمت میں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر 1، سنڈے اسکول ٹیچر کو نجات یافتہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ ایک ایسا شخص جو بچوں کو نجات کی بابت سکھانا چاہتا ہے، بچوں کو نجات کی بابت بتانا چاہتا ہے، اگر وہ خود نجات سے ناواقف ہے، اگر وہ خود یسوع مسیح کو ایک شخصی نجات دہندے کے طور پر نہیں جانتا، اگر اس نے خود اپنے گناہوں کی معافی کا تجربہ نہیں کیا، اگر ابھی تک وہ خود برے کے خون سے نہیں دھلا، تو وہ چھوٹے بچوں کو کیسے اس بات کے لیے قائل کر سکے گا کہ آپ اپنے گناہوں کا خداوند اپنے خدا کے حضور اقرار کریں۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے ایک سنڈے اسکول ٹیچر ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی میں دیکھنی ہے وہ یہ کہ کیا میں ایک نجات یافتہ بیٹی ہوں، کیا میں ایک نجات یافتہ شخص ہوں، کیا میں ایک نجات یافتہ فرد ہوں۔ اگر آپ کو خود اس چیز کی یقین دہانی مل چکی ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں تو پھر آپ اس قابل ہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کو مسیح یسوع کے وسیلے مفت رہائی، نجات اور مخلصی کی تعلیم دیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کلیئر ہے، اگر کوئی شخص خود نجات یافتہ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی بچوں میں خدمت کرنے کا اہل نہیں، بچوں میں خدمت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک سنڈے اسکول ٹیچر کو وقف ہونا چاہیے۔ اسے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا میں مسیح کے لیے وقف ہوں؟ اور دن بدن اس کی مانند بنتا جا رہا ہوں، بنتی جا رہی ہوں۔ خالی نجات پا لینا کافی نہیں، اپنی زندگی کو مسیح کے لیے وقف کرنا ہے۔ ایک سنڈے اسکول ٹیچر جو ہے اس کے لیے ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقف کر دے مسیح کی خدمت کے لیے۔ اور تیسری چیز جو ایک سنڈے اسکول ٹیچر کو اپنی لائف میں دیکھنی ہے، کیا اسے یہ یقین ہے کہ میں بچوں میں کام کرنے کے لیے بلایا گیا ہوں یا بلائی گئی ہوں۔ آپ نجات پا چکے ہیں، آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی، اب آپ نے جھکنا ہے دعا میں، آپ نے خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے اور آپ نے خداوند سے یہ کہنا ہے کہ خداوند میں بچوں میں خدمت کرنا چاہتی ہوں، یا میں بچوں میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں چھوٹے بچوں کو تیری بابت بتاؤں، انہیں تیرا زندہ کلام سکھاؤں، تو خداوند تو مجھے برکت دے۔ اور جب خداوند کسی شخص کو اپنے کلام کی خدمت کے لیے بلا لیتا ہے تو بلیو کرے کہ وہ اس کے لیے راستوں کو ہموار کرتا ہے، وہ اس کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے، وہ اس کے لیے معاون لوگ مہیا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس بلاہٹ نہ ہو، اگر کسی شخص کو اس مخصوص کام کے لیے بلایا نہ گیا ہو تو یقیناً وہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ نجات یافتہ ہیں۔ دوسری چیز آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے، کیا آپ مسیح کے لیے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر چکے ہیں؟ کیا آپ بچوں میں خدمت کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں؟ یاد رکھیں، بچوں میں خدمت کرنا بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی نسل کو بڑا کر رہے ہیں جو مسیح کو نہیں جانتے، اور یہ چھوٹے بچے ہیں، اور جب ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں چلے جائیں گے جو خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹڈ نہیں تو پھر کام آگے نہیں چلے گا۔ چوتھی چیز جو میں سمجھتا ہوں ایک سنڈے اسکول ٹیچر کو اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا میں بچوں اور ان کی نجات سے متعلق فکر مند ہوں؟ فکر مند ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے مسیح کے بغیر رہے تو وہ نجات سے بے بہرا رہیں گے اور وہ ابدی ہلاکت میں چلے جائیں گے؟ کیا آپ کے اندر بوجھ ہے؟ جب آپ گلیوں میں، محلوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے چرچ میں چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بچے مسیح کو نہیں جانتے، یہ بچے مسیح سے دور ہیں، میں ان کو مسیح کی بابت بتاؤں گی یا میں ان کو مسیح کی بابت بتاؤں گا۔ اگر آپ کے اندر یہ بوجھ ہے کہ آپ بچوں کو مسیح کی بابت بتائیں، انہیں ون کر کے مسیح کے پاس لے کر آئیں، ان کو نجات کا راستہ بتائیں، تو پھر یقیناً خداوند آپ سے کام لے گا۔ اور پانچویں چیز جو غور طلب ہے، کیا آپ قابل استعمال ہیں؟ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں
لیکن وہ قابل استعمال نہیں ہوتے، وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ اپنے خیالات، اپنے تصورات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ خدمت کے کام میں بھی اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا استعمال نہیں کرتا۔ یہ میری خدمت کا 20-21 سالہ ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک شخص جو خداوند کی خدمت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ خدا کی بات مانے بغیر اپنی مرضی سے خدمت کرنا چاہتا ہے، ایسے شخص کو خدا کیسے استعمال کرے گا؟ تو پہلی چیز تو یہ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ آپ نجات یافتہ ہیں، کیا آپ مسیح کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر چکے ہیں؟ کیا آپ بلائے گئے ہیں اس خدمت کے لیے؟ کیا آپ کے اندر یہ بوجھ ہے کہ میں بچوں میں خدمت کروں؟ کیا آپ جس طرح سے خداوند آپ کی رہنمائی کرے گا آپ اس طرح سے خدمت کریں گے؟ اور اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے، جو چھٹا پوائنٹ ہے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، تربیت کے لیے تیار ہونا۔ اگر آپ بچوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، بچوں میں کلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، آپ کو بائبل مقدس کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو بائبل مقدس کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، کیونکہ بچے سوالات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اتنے سوال پوچھتے ہیں کہ ان کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک چیز کی گہرائی میں جا کر سوچتے ہیں۔ کئی بار ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کو کیا پتا ہے، لیکن بچے ہم سے زیادہ ڈیپ جا کر سوچتے ہیں، گہرائی میں جا کر سوچتے ہیں۔ تو جب بچے آپ سے سوال کریں گے اور اگر آپ کے پاس ان سوالات کے جواب نہ ہوئے تو پھر بچوں کا اعتماد جو ہے وہ آپ پر نہیں رہے گا، کیونکہ بچے یہ سمجھیں گے کہ جو سوالات یا جو باتیں ہم اپنے ٹیچر سے پوچھ رہے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں ان کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو آپ کو ایک مناسب تربیت کی ضرورت ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کیجئے، آپ بائبل مقدس کو پڑھیے، باقاعدہ پڑھیے، اور بچوں کے حوالے سے ریسرچ کیجئے۔ بہت سی کتب ہیں جو مسیحی اشاعت خانے سے آپ کو مل سکتی ہیں، اس کے علاوہ اسکرپچر یونین کے بہت سے لوگ ہیں جو اس کا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ بکس پڑھیں بچوں کے حوالے سے، اس سے آپ کی ہیلپ ہوگی اور آپ خود تربیت یافتہ ہوں گے۔ جب آپ خود تربیت یافتہ ہوں گے تب ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ بچوں کی تربیت کر سکیں۔ جب آپ خود سیکھ رہے ہوں گے، جب آپ خود لرن کر رہے ہوں گے، تب ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ بچوں کو بھی سکھا سکیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں صرف یہ شوق ہے کہ میں سنڈے اسکول ٹیچر بن جاؤں، پادری صاحب مجھے اپوائنٹ کر دیں اور میں ہفتے میں ایک دن بچوں کو جمع کروں، ان کو کچھ گیت سکھا دوں اور 3-4 جو کہانیاں مجھے آتی ہیں بائبل مقدس کی وہ میں انہیں سکھا دوں، تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بچے آنا چھوڑ جائیں گے، کیونکہ بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اس ٹیچر کے پاس ہمیں بتانے کے لیے نئی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بوجھ کے ساتھ ریسرچ کرنی پڑے گی، آپ کو وقت دینا پڑے گا، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام سے مضامین تیار کریں کہ میں نے اس ہفتے بچوں سے کیا بات کرنی ہے، سوالات تیار کریں تاکہ آپ بچوں سے سوال پوچھ سکیں، اور وہ سوالات جو آپ بچوں سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو ان کے جوابات معلوم ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ جواب نہیں دے پاتا تو میں نے ان کو کس طرح سے جواب دینا ہے۔ ان کے ذہن کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے تاکہ وہ بچے جو آپ سے تعلیم پانے کے لیے آ رہے ہیں ان کا اعتماد آپ پر بڑھے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بچے جو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے والدین اور ان کا اعتماد آپ پر ہو۔ اور اس کے بعد جو اگلی چیز آپ کی پرسنالٹی سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے قابل بھروسہ۔ آپ قابل بھروسہ ہونے چاہیے، بہت ضروری ہے۔ میں نے ایسے بھی سنڈے اسکول ٹیچرز کو دیکھا ہے کہ وہ حامی بھر لیتے ہیں چرچ میں، اور چرچ میں ان کے تعلق سے اعلان کیا جاتا ہے، انہیں مخصوص کیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کا نام اناؤنس کیا جاتا ہے کہ یہ بیٹی یا یہ بیٹا سنڈے اسکول کے اس کام کو لے کر آگے جائے گا، لیکن وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ وہ 2 ہفتے آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کوئی بہانہ کرتے ہیں، وہ 2 ہفتے پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے بچوں کا جو رجحان ہے وہ کبھی بھی عبادت کی طرف نہیں لگ پاتا، بچے کچھ سیکھ نہیں پاتے، کیونکہ ایک سنڈے ان کو ٹیچنگ ملتی ہے، اس سے اگلے 2 سنڈے ٹیچر موجود ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ کو قابل بھروسہ بنانا ہے، آپ نے والدین کا بھروسہ جیتنا ہے، آپ نے بچوں کا بھروسہ جیتنا ہے، اور آپ نے اپنے پادری صاحب کا بھروسہ جیتنا ہے جنہوں نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے۔ اور دعا گو، یہ بہت ضروری چیز ہے جی، آپ نے دعا گو بننا ہے۔ آپ کے پاس جو بچے آئیں گے ان تک خدا کے کلام کو پہنچانے کے لیے، ان کے معصوم ذہنوں تک خدا کے کلام کی سچائیاں پہنچانے کے لیے آپ کو خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ دعا میں جھکیں گے، آپ خدا سے منت کریں گے کہ خداوند وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو میرے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، جو مجھ سے تعلیم پاتے ہیں، میں ان کے چھوٹے ذہنوں تک کیسے پہنچ سکتی ہوں، میں ان کے چھوٹے ذہنوں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، تو میری مدد کر، تو میری مدد کر۔ اور پھر خدا اپنے پاک روح کو نازل کرے گا اور وہ آپ کے لفظوں کو بلیس کرے گا، وہ آپ کی سوچوں کو، آپ کے خیالوں کو بلیس کر دے گا۔ اور پھر جب آپ بولیں گے تو بچے آپ کی باتوں سے نہ صرف محظوظ ہوں گے، برکت پائیں گے، اور ان کے دل کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہوگی جو خدا ان کے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔
تو ایک سنڈے اسکول ٹیچر کو نجات یافتہ ہونا چاہیے، پہلی بات، اسے مسیح کے لیے وقف ہونا چاہیے، دوسری بات اسے اس چیز کی کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ میں اس خدمت کے لیے بلایا گیا ہوں، چوتھی بات یہ کہ اس کے اندر بوجھ ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے بچوں کو مسیح کے لیے جیتنا ہے، وہ قابل استعمال ہو، خدا اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکے، اور جس طرح سے خداوند اسے گائیڈ کرے وہ اسی طرح سے خداوند کی خدمت کرے، وہ تربیت پانے کے لیے تیار ہو، اور وہ قابل بھروسہ ہو، وہ دعا گو ہو، اور وہ دوست دار ہو۔ یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ایک سنڈے اسکول ٹیچر کو ہمبل ہونا چاہیے، اس سے محبت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ سوچیں، چھوٹے بچوں کا ٹیچر ہے اور وہ اتنا غصیلا ہے، اتنا بدتمیز ہے کہ بچے اس سے ڈرتے ہیں، بچے اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کے، اور ان کے دل میں اس کے لیے رسپیکٹ نہیں ہے بلکہ خوف ہے۔ تو ایک سنڈے اسکول ٹیچر جو ہے اس کو دوست دار ہونا چاہیے، اس کو فرینڈلی ہونا چاہیے، وہ بچوں کے ساتھ ایسی محبت کرے جیسے وہ ان کا دوست ہے، ان سے ایسی بات چیت کرے کہ بچوں کو اپنے دل کی بات کرتے ہوئے خوف محسوس نہ ہو، بلکہ بچے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اپنے سنڈے اسکول ٹیچر کے ساتھ اپنے دل کی بات کر سکیں، اپنے خوف شیئر کر سکیں، اپنی پریشانیاں، اپنی پرابلمز، اپنے کانفلکٹس، جو ان کے دل کے اندر الجھنیں اور بے چینیاں ہیں، وہ شیئر کر سکیں۔ اور سنڈے اسکول ٹیچر کو مستقل مزاج ہونا چاہیے، جو کچھ وہ سکھا رہا ہے، جو کچھ وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، جن چیزوں کی تربیت وہ بچوں کو دے رہا ہے، مستقل مزاجی سے وہ چیزیں اپنی زندگی سے بچوں کو دکھائے، اور بچے یہ محسوس کریں کہ جو کچھ ہمارے ٹیچر نے ہمیں بتایا ہے وہ خود بھی اس چیز پر ایمان رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں، ان کا ایمان خود ان چیزوں پر ہے جن چیزوں کی بابت وہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ سوچیں، جب بچے آپ کی زندگی میں وہ چیز نہیں دیکھتے، جب بچے آپ کی زندگی میں وہ کام ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، تو پھر بچوں کی زندگی کے اندر بے چینی بڑھتی ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہمیں سکھایا جا رہا ہے یہ صرف ہمیں ہی سکھایا جا رہا ہے، اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب وہ باتیں جو بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں وہ خود اپنے ٹیچر کی زندگی میں دیکھیں گے تو سوچیں انہیں کتنی تحریک ملے گی کہ وہ بھی مسیح میں اسی طرح سے چلیں۔ اور میں نے یہ چیز محسوس کی ہے، میں نے اپنے بچے سے بات سیکھی ہے، اور یقیناً جب میں چھوٹا تھا میں بھی ایسا ہی کرتا تھا، میں اپنے والدین سے زیادہ اپنے ٹیچر کی بات کو سیریس لیتا تھا۔ آپ پر یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ والدین آپ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے بچوں کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اگر آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، اگر آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے، اگر آپ خود نجات یافتہ نہیں، اگر آپ مسیح کے لیے وقف نہیں، اگر آپ بلائے نہیں گئے، اگر آپ بوجھ رکھنے والے ٹیچر نہیں، اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق خدمت کرنے والے نہیں، اگر آپ تربیت پانے کے لیے تیار نہیں، اگر آپ قابل بھروسہ نہیں، اگر آپ دعا کرنے والے ٹیچر نہیں، اگر آپ کا بیہیویئر سخت ہے، دوست دار نہیں ہے، آپ فرینڈلی نہیں ہیں، اگر آپ مستقل مزاج نہیں ہیں، وہ باتیں جو آپ سکھا رہے ہیں وہ آپ کی اپنی پرسنل لائف پہ نہیں، تو بچے آپ پر کیسے اعتماد کریں گے؟ میں یہ کہوں گا یہ ایک بہت ذمہ داری والا کام ہے، لیکن وہ لوگ جو اس کو سر انجام دیتے ہیں، میں دل سے انہیں سلام کرتا ہوں، اور میں دل سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ ان 10 باتوں کو یاد رکھیے اور ان کو کہیں لکھ لیجئے اپنے پاس، تاکہ یہ باتیں آپ کو بھول نہ جائیں، اور آپ ان باتوں کو گاہے بگاہے اپنی پرسنالٹی میں دیکھیں، کیا یہ باتیں میری زندگی میں ہیں؟ اور یاد رکھیں، یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ 10 پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ محض سنڈے اسکول ٹیچرز کے لیے نہیں ہے، یہ ایک معیاری مسیحی خدمت کے لیے ضروری پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ نہیں کرتے، اگر آپ سنجیدگی سے خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو خدا بھی آپ کو استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ خداوند کے کام کو کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، تو خداوند بھی آپ کو برکت دینے کے لیے سنجیدہ ہے، اور آپ کے وسیلے سے برکت دینے کے لیے سنجیدہ ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔